موسمیاتی تبدیلیوں کے دور میں محکمہ موسمیات کی پیشن گوئیوں کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ دور بہت مشکل ہے اور اس میں پیشن گوئی کرنا کرکٹ کی سمجھے بہت ہارڈ پچ ہے، ڈیفیکلٹ پچ ہے. اس پہ بیٹسمین کو دیکھنا اس کا کام بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح کلائمیٹ چینج کے دور میں ان کا کام بھی بہت مشکل ہو گیا ہے، لیکن دیو گاٹ امیزنگ، بہت اچھے سائنٹسٹس ہیں ان کے پاس، ڈاکٹر فاروق ٹائپ کے، فیاض نذیر ٹائپ کے، آئی ٹی کے لوگ، ڈاکٹر بابر ٹائپ. موسم سے متعلق معلومات کو پاکستان میں کیسے مزید بہتر کیا جا سکتا ہے؟ اس پہ ہم بھی کام کر رہے ہیں، محکمہ موسمیات بھی کام کر رہا ہے ہائیڈرومیٹ پروجیکٹ کے تھرو. انفراسٹرکچر ڈیٹا پوائنٹس ہمیں چاہیے، ویدر کے ڈیٹا پوائنٹس بہت کم ہیں. اسی کے ساتھ ڈیسیجن سپورٹ سسٹم چاہیے تاکہ یہ سائنٹسٹ اور یہ سارے لوگ بہتر طریقے سے زیادہ انفارمیشن پروسیس کر کے، اچھی انفارمیشن پروسیس کر کے بہتر پیشن گوئی کر سکیں. دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. اسکل ہے، لوگ ہیں، انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا ہے اور تھوڑا سا اس کو بہتر طریقے سے لوگوں تک پہنچانا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس پہ بہتر طریقے سے یہ سروس پرووائڈ کر سکیں گے. سرکاری شعبے کی کارکردگی کیسے دیکھتے ہیں اور نجی اداروں کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں، سب اپنی اپنی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں. سرکاری ادارے بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ کلائمیٹ چینج بہت ایک مشکل ٹائم ہے. اس میں پیشن گوئی کرنا آسان کام نہیں ہے. بڑی بڑی کمپنیاں، آسٹریلین، یو ایس کی کمپنیاں، یہ بھی فیل ہو جاتی ہیں اکثر، کیونکہ کلائمیٹ چینج ہے ہی ایسا. تو ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے، ہم بھی ڈیٹا پوائنٹس لگا رہے ہیں اور وہ بھی کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن ہم نے اس کو کام کو سینرجائز کرنا پڑے گا، پارٹنرشپ اینڈ کولیبریشن. یہی ہمیں یو این کے ادارے بھی بولتے ہیں، ورلڈ میٹ آرگنائزیشن بھی یہی بولتی ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس اینڈ اس کے ساتھ ساتھ آل آف کمیونٹی اپروچ. یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. انفراسٹرکچر بہتر کرنا ہے اور کولیبریشن اور پارٹنرشپ سے یہ سفر طے کرنا ہے. آپ نے کمیونٹی کا ذکر کیا تو میرا اگلا سوال اس سے متعلق ہے کہ کمیونٹی کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیں، کمیونٹی کا بہت اہم کردار ہے. کمیونٹی میں آپ کے پبلک سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر، ناٹ فار پروفٹ سیکٹر، ایکڈیمیا اور آپ کی کمیونٹیز جو ہیں، انڈیویجولز بھی اس میں آتے ہیں. تو ان کا کردار، ایک قصہ اس پہ ہے کہ ایک حضرت تھے، غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام. ان کو آگ لگائی ہوئی تھی اور ایک ابابیل گزر رہی تھی یا کوئی پرندہ، جس پہ فرشتے نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ پانی کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں آگ بجھانے. تو فرشتے نے بھی حیرت سے دیکھا کہ اتنا چھوٹے سا پانی، بہت کم پانی سے آگ بجھا رہے ہیں. تو پرندے نے آگے سے جواب دیا، اپنی استطاعت کے مطابق کوشش. یہ کوشش ضروری ہے، اس کوشش کے بغیر یہ کام نہیں ہوگا. یعنی کہ پانی کا استعمال، رینیویبل انرجی کا استعمال، آپ اپنے لیول پہ ای میلز کیسے یوز کرتے ہیں، یوٹیوب کیسے یوز کرتے ہیں، اس کا بہتر استعمال تاکہ کاربن ایمیشنز کم ہوں. ہر بندہ اپنے لیول پہ اتنا کچھ کر سکتا ہے ٹو کنٹریبیوٹ ٹو بیسیکلی جی ایچ جی ایمیشنز کہتے ہیں، گرین ہاؤس گیس ایمیشنز. کاربن سمجھ لیں، اس میں کچھ اور گیسز بھی ہیں. ان کو کم سے کم کیسے کریں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ انڈیویجول لیول پہ ہم کیسے کم کاربن فٹ پرنٹ کو کم کر سکتے ہیں. تو یہ صرف حکومت کا کام نہیں، پرائیویٹ سیکٹر کا کام نہیں، یہ آل آف کمیونٹی نیڈس ٹو بی انوالوڈ، اور ان سب کو مل کے کام کرنا چاہیے. سیاسی اور معاشی استحکام کا موسمیاتی تبدیلی سے تعلق ہے اور اس کے اثرات کس طرح اس پر پڑتے ہیں؟ اچھا، بہت بہت امپورٹنٹ سوال ہے. پولیٹیکل، سیاسی، یہ ٹرائنگل سمجھ لیں. اس ٹرائنگل کے ایک کونے پہ پولیٹیکل یعنی سیاسی استحکامی ہے، پھر اکنامک یعنی معاشی، اور تیسرے کونے پہ کلائمیٹ چینج ہے. تو ہم نے یہ دیکھا ہے، پاکستان میں بھی ایکسپیرینس کیا ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو اکنامک انسٹیبلٹی بھی ہو جاتی ہے ساتھ میں، یا اکنامک انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہوتی ہے. دونوں ایک دوسرے کو امپیکٹ کرتے ہیں. لیکن کلائمیٹ چینج جو ہے وہ دونوں کو ایک ساتھ امپیکٹ کر سکتا ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی کو بھی اور اکنامک سٹیبلٹی کو بھی. یہ کلائمیٹ چینج اتنی بڑی چیز ہے، جس کو کووڈ یاد ہے، اور کووڈ نے پوری دنیا کے سسٹمز کو ہلایا تھا، پولیٹیکلی اینڈ اکنامکلی. 3 سال ہمیں یاد ہے. اب یہ یاد رکھیں کہ کلائمیٹ چینج کووڈ سے بہت بڑا ہے، اور کلائمیٹ چینج ایک مسلسل لڑائی ہے اور یہ لمبی چلے گی. اور یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، فوڈ سیکیورٹی، اکنامک انسٹیبلٹی اور بہت سارے مسائل
لے کے آ سکتی ہے. تو اس کو بہت سیریسلی لینا ہے اور آل آف کمیونٹی اپروچ اینڈ پبلک پرائیویٹ کولیبریشن.